الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان آیات میں ایک تو یہود و نصارہ کے ساتھ خاص طور پر جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی تھی، جنگ کے موقعوں پر ان سے مدد لینے، ان کو اپنا سہارا بنانے، مشیر بنانے، اندرونی تعلقات ان سے رکھنے سے روکا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ جو لوگ منافق ہیں، دل میں جن کے ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے، تعلق بڑھانے اور ان کو اپنا رہبر اور محافظ بنانے کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں ڈر اور خوف چھپا رہتا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح انداز میں ایسے لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائیں گے جن کی صفات آپ کی صفات کی طرح نہیں ہوگی، جو آپ کی طرح بزدل اور رنگ بدلنے والے نہیں ہوں گے. آگے بھی بہت سی آیات میں اللہ نے اس کا اظہار کیا ہے اپنی بے نیازی کا، اور یہ بتلانے کا کہ آپ ہی دین کی خدمت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاں اوصاف دیکھے جاتے ہیں، جن کے اندر اچھے اوصاف ہوتے ہیں اللہ ان کو اختیار کرتے ہیں. چنانچہ سورہ احقاف میں بھی کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، سورہ محمد میں کہا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پیچھے بھاگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یرتد کے معنی دین سے پھر جانا، دین کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا. یہ خاص طور پر منافقوں سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے ضمن میں قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں جو اس طرح کی صفت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے مقابلے میں غیروں کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اس سے تو اسلام کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے آئیں گے. کیوں لے آئیں گے؟ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی راہ میں قربان کروانے کے لیے. ایسی قوم کو لے آئیں گے جن کی صفت بتائی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اذلہ کہتے ہیں پست ہونا، جھکنا، اور اعزہ کہتے ہیں سخت ہونا، کسی کے سامنے نہ جھکنا.
ایسی قوم کو لے آئیں گے اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے تو انتہائی نرم ہوں گے، ان کے لیے تو انتہائی مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے۔ یعنی جو مقابلے کے لیے آئیں گے ان کے سامنے، ان کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ رہنے والے مومن ہوں گے ان کے ساتھ انتہائی نرمی سے، خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، اپنی قیادت کو مانیں گے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ یہ خاص طور پر منافق، چونکہ اپنی منمانی کرتے تھے اور مسلمانوں کے معاملے میں ان کا رویہ بڑا سخت تھا، اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا نرم تھا، بڑی محبت کا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ مومن تو اس کے الٹے ہوتے ہیں، وہ تو اہل ایمان کے ساتھ محبت کا، نرمی کا، اطاعت کا معاملہ کرتے ہیں، اور غیروں کے لیے جب مقابلے کا وقت ہوتا ہے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، بزدلی کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ کہا ایسے لوگوں کو لے آئیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے بتا بھی دیا کہ کون سی صفتیں اللہ کو محبوب ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، لوم کہتے ہیں ملامت، لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی دین کے کام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دونوں صفت، ایک تو اللہ کی راہ میں قربان کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، اور دوسرے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، پختہ ایمان والے ہوں گے۔ جب ایک چیز کو سمجھا کہ یہ دین کا تقاضا ہے، اب کوئی کچھ بھی کہے، کتنا بھی ملامت کرے، لان تان کرے، مذاق اڑائے، بدنام کرے، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر منافقین کی صفت کو سامنے رکھ کر کہا گیا۔ منافق ایک تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اگر نکلتے بھی تو ان کو فکر ہوتی کہ فلاں یہودیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، فلاں نصارہ سے ہمارے تعلقات ہیں، فلاں مشرکین سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اگر ان کو اس سلسلے میں کوئی عار دلاتے، دھمکی دیتے، فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کہا مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، سامنے والا خوش ہو نہ ہو، سامنے والا تعریف کرے بدنام کرے، لعن طعن کرے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنے عزم و حوصلے اور ارادے میں پختہ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کو پیچھے ہٹا نہیں سکتی۔ تو اس لیے کہا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ خوف نہیں کرتے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، کہا کہ یہ جو صفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، قربانی دینے کا جذبہ، کسی کے سامنے دبنا نہیں، کسی سے ڈر کر حق سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، علیم، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہیں، کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا، اللہ کا اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے وہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ تیسری چیز اللہ نے بتائی کہ جس قوم سے اللہ کو خدمت لینی ہوتی ہے، اس قوم کے اندر وہ صفات بھی پیدا کرتے ہیں جو اس کی خدمت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ پکے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ پانچویں چیز بتائی کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ چھٹی چیز جو اللہ نے فرمائی
یہ صفتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ ساتویں صفت اللہ نے بتائی کہ اللہ ہر چیز، ہر آدمی کے جذبات کو، ان کی نیتوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی صفات سے ہمیں ملامال فرمائے اور ان صفات سے محفوظ رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا